السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 15 طاقتور اور چونکا دینے والے اصول جو زندگی اور لوگوں کے بارے میں سخت سبق دیں گی، یعنی کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس ویڈیو میں۔ اور یہ بات آپ لکھ لیں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ انتہائی اہم 15 لائف رولز سیکھ لیں گے، اور یہی 15 لائف رولز یا زندگی کی یہی 15 سبق آپ کو زندگی میں کامیابی اور ترقیوں کی بلندیوں تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ تو جی، ہمارا پہلا اصول ہے، یا جو زندگی جینے کا پہلا جو موسٹ امپورٹنٹ رول ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی تکلیف یا آپ کی پریشانی یا آپ کی اسٹرگل اور ہرڈل کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ جو بھی زندگی میں آپ مشکلات تکلیف کو فیس کر رہے ہیں، اس کی پرواہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو پرواہ ہے تو یہ آپ کی بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے۔ سو ڈونٹ لیو ان اینی ایلیوژن، اوکے؟ خود کو کسی دھوکے میں نہ رکھیں۔ لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، اس لیے ہمیشہ ہمدردی کی امید نہ رکھو۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی مشکل وقت میں کمپلیٹلی اگنور کر دے گا، بٹ ریممبر آلویز، ہر وقت آپ کی مدد کے لیے کوئی نہیں دوڑے گا، بار بار مشکل وقت میں آپ کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس لیے اپنی مشکلات کا سامنا کرنا خود سیکھو، تاکہ مشکل وقت میں کوئی آپ کو رلا نہ دے، کیونکہ انسان تبھی روتا ہے نا جب کسی سے امید ہوتی ہے، جب کسی کا آسرا ہوتا ہے، اور جب امید ٹوٹتی ہے تو رونا بھی بہت آتا ہے۔ ان شارٹ، اپنے بازو کو مضبوط رکھیں تاکہ یہ نہ صرف آپ کو مشکل وقت میں پاور ٹو ریزسٹ دے، طاقت دے، ہمت دے، بلکہ مشکل وقت سے لڑنے کی ایبیلٹی بھی آپ میں پیدا کرے، اسٹرینتھ بھی آپ میں پیدا کرے، اوکے؟ اور اس مشکل وقت میں نہ صرف آپ خود کو سنبھال سکو، بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کی بھی آپ میں ہمت ہو۔ اگر آپ پہلے سے اپنا مائنڈ بنا کے رکھیں گے نا کہ میں نے خود کو خود سنبھالنا ہے، ہر مشکل کو میں نے خود فیس کرنا ہے، خود ڈیل کرنا ہے، تو آپ ایک دن اس قابل بھی بن جاؤ گے کہ آپ اپنی مشکل کو بھی ڈیل کر رہے ہو، سنبھال رہے ہو، ساتھ میں آپ کسی اور کا سہارا بھی بن رہے ہو، وچ از ویری گڈ، اوکے؟ اچھا، نیکسٹ ہے کہ آپ مشکل وقت میں کسی کی مدد کا انتظار نہ کریں، بلکہ مشکل وقت میں خود جو ہے نا اپنا سہارا بنیں اور مشکل وقت سے لڑیں اور اس کو فیس کریں۔ اور اگر کوئی اور مشکل میں ہو تو اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی مدد کر دیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ اس انسان سے بدلے کی امید نہیں رکھیں گے۔ یہاں پر ہیلپ کرنے کی یا مدد کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے۔ نیکی کر اور دریا میں ڈال، اس طرح سے آپ کو کوئی بدلے کی امید نہیں ہوگی، نہ آسرا ہوگا، اور نہ ہی آپ مشکل وقت میں کسی اور کی طرف دیکھو گے۔ آپ نے خود کو سنبھالنا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ دوسرا اصول ہے، دنیا نیتوں کو نہیں بلکہ عمل کو انعام دیتی ہے۔ اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہوتا، تمہیں ٹھوس نتائج دینے ہوں گے تاکہ آپ کو تسلیم کیا جائے۔ دیکھیں، معاشرے میں اپنی جگہ بنانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ پریکٹیکلی یا عملاً کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر، اگر آپ بہت زیادہ قابل ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، اور آپ کی CGP جو ہے نا وہ بہت اچھی ہے، ایگزامس میں آپ نے ٹاپ کیا ہے، مگر عملی طور پر ان تمام خصوصیات سے معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آپ کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ ایک اور مثال دیتی ہوں، آج کل معاشرے میں ہر دوسرے تیسرے لڑکے اور لڑکی کو محبت ہو رہی ہے، مگر ان کے دل میں میل ہے۔ نکاح اور ذمہ داری اٹھانے کی بات آئے تو دونوں میں سے کوئی ایک کھسک جاتا ہے، یعنی عملی طور پر وہ اپنی محبت کا ثبوت دینے میں فیل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے انسان کی معاشرے میں کوئی عزت، کوئی حیثیت، کوئی رسپیکٹ، کوئی اسٹیٹس، کوئی مقام باقی نہیں رہتا۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اصل انسان وہی ہے جس سے کسی اور کو فائدہ ہو۔ چلو فائدہ نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنے عمل اور زبان اور الفاظ سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ زندگی کا تیسرا اصول جو کسی بھی انسان کی زندگی میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ پیسہ لوگوں کو نہیں بدلتا بلکہ ان کی اصلیت ظاہر کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا تو وہ بدل گیا، نہیں جی، اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا تو اس کی اصلیت ظاہر ہو گئی۔
اگر آپ کے پاس دولت آئی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون آپ سے واقعی محبت کرتا ہے اور کون صرف اپنے فائدے کے لیے ساتھ کھڑا ہے یا ساتھ کھڑا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے نا، آج ہے تو کل نہیں ہے۔ The thing which is very permanent یا پھر امپورٹنٹ اور ریلیشنس، ٹھیک ہے، وہ چیز جو بہت زیادہ اہم ہے زندگی میں، وہ ہیں ہمارے رشتے، وہ ہے ہمارے ارد گرد کے لوگ، ٹھیک ہے۔ آپ کے ساتھ کون کتنا مخلص ہے، یہ اہم ہے، یہ قیمتی دولت ہے، یہ قیمتی اثاثہ ہے۔ اور بہت مشکلات اور تکلیفوں سے گزرنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون اپنا نہیں ہے، کیونکہ زندگی ہمیں سکھاتی ہے نا، زندگی ہمیں یہ پہچان کرواتی ہے کہ اصل میں ہمارا کون ہے، ورنہ تو ہم بے وقوف ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ہمارا ہے اور کون ہمارا نہیں ہے۔ اس لیے دولت کو کبھی بھی پہلے نمبر پر نہ رکھیں، بلکہ رشتوں کو ترجیح دیں، رشتوں کو بچائیں۔ ہاں پیسہ اہم ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، مگر رشتوں سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اور اس بات کا احساس آپ کو عمر کے سب سے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ وقت پر اس چیز کا احساس کر لیں کہ رشتے زیادہ امپورٹنٹ ہے، بجائے اس کے کہ آپ زندگی کے آخری حصے میں چلے جائیں اور پھر آپ کو یہ محسوس ہو کہ میرے ساتھ کون اچھا تھا اور کون برا تھا، کس کے ساتھ مجھے زیادہ اچھا کرنا چاہیے تھا یا کس کو مجھے ویلیو اور ورتھ دینی چاہیے تھی اور اس کو میں نے امپورٹنس نہیں دی اور اسے اگنور کیا، لیکن جو محبت کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا میں اسے دیے جا رہا تھا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ وقت پر یہ چیز سمجھ جائیں، بجائے اس کے کہ آپ عمر کے آخری حصے میں جا کر اس چیز کو ریکگنائز کریں اور آپ اپنے اس جو ریلیشن ہے، جو رشتہ ہے، اس سے آپ لطف اندوز بھی نہ ہو سکے۔ زندگی کا چوتھا اہم سبق، فورتھ لیسن، سب سے منصفانہ سلوک کی توقع نہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہ سمجھیں کہ ہر کوئی آپ کے ساتھ جو ہے نا انصاف کرے گا۔ کچھ لوگ آپ کو استعمال کریں گے، کچھ دھوکہ دیں گے یا آپ کو کمتر سمجھیں گے۔ ایسے بیہیویئر کے لیے تیار رہو اور ایسے لوگوں کو اگنور کر کے صرف اور صرف اپنے مقصد اور اپنے گولز پر فوکس رکھو۔ ایسے لوگ جب آپ کو کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں نا تو یہ آپ کے سامنے ان کمیوں اور ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں جو آپ کو ابھی تک نہیں ملی، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، مگر آپ کے ارد گرد کے جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جو آپ کو پسند نہیں کرتے، وہ بار بار ان کمیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اتنے کامیاب ہو جائیں کہ آپ چاند پر بھی چلے جائیں نا اور آپ کا کوئی قریبی انسان جو آپ سے حسد کرتا ہے اور اسے بھی موقع مل جائے چاند پر آنے کے لیے، تو وہ ضرور نیچے مطلب اوپر آ کر یہ کہے گا کہ نیچے آپ کے بھائی نے خدا نہ خواستہ کسی کا قتل کر دیا یا آپ کی بہن نے کورٹ میرج کر لی، تو وہ وہاں پر آپ کی وہ جو سکسیس ہے نا جس کو آپ انجوائے کر رہے ہیں چاند پہ کھڑے ہو کر، تو وہ آ کر اس کا مزہ خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ ٹھیک ہے، مقصد کیا ہے اس کا؟ آپ کو نیچا دکھانا، آپ کو یہ ثابت کرنا کہ آپ میں کوئی ایبیلٹی نہیں ہے، یا پھر ان کمیوں کو ہائی لائٹ کرنا کہ دیکھو ابھی تک تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں بہت زیادہ سکسیزفل ہیں لیکن ابھی تک ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تک شادی ہی نہیں کی تم نے۔ بھائی انہوں نے اور بھی تو بہت کچھ کیا ہے نا، وہ بھی تو آپ کنسیڈر کریں، لیکن وہ اس کو کبھی بھی کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو دکھی کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خوش نہ ہوں، آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ نے پہچاننی ہے کہ کون آپ کا سگا ہے اور کون آپ کا سگا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کا مقصد محض آپ کو ڈسکریج کرنا ہے اور آپ کو کمزور بنانا ہوتا ہے، آپ کو کمتر اور حقیر ثابت کرنا ہوتا ہے۔ بٹ ڈونٹ وری اباؤٹ سچ پیپل۔ اگر آپ کی اسٹرینتھ پازیٹیو ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اب تک آپ نے کیا کیا اچیو کر لیا ہے اور آپ زندگی میں مزید کیا ڈیزرو کرتے ہیں، زندگی میں کیا اہم ہے اور کیا غیر اہم ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے زندگی میں ایسے لوگوں کو سن کر بھی نہ رکیں، آگے بڑھتے جائیں۔ وقت ان تمام لوگوں کا جواب دینے کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹائم از انف۔ اوکے، 5 رول ہے کہ انکار زندگی کا جو ہے نا وہ فطری حصہ ہے۔
انکار، ریجیکشن، چاہے وہ نوکری ہو یا رشتے ہوں یا کوئی اور چیز ہو، یا پھر جو فیلئر ہوتے ہیں، ہم اپنی لائف میں جب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم وہ نہیں اچیو کر پاتے، تو اٹ از ویری نیچرل. آپ نے محنت کی، دس از دا پوائنٹ. ٹھیک ہے، آپ نے اسٹرگل کی، آپ نے ہارڈ ورک کیا، آپ نے ایک اسپیسیفک گول کو اچیو کرنے کی کوشش کی، اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن کو گیدر کیا، اپنے ریسورسز اس پہ لگائے، اپنا وقت دیا، اور پھر بھی آپ فیل ہو گئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میں ایبیلٹی نہیں تھی، آپ نہیں کر پائے. ٹھیک ہے، دس از نیچرل ریجیکشن، نیچرل فیلئر. ٹھیک ہے، یو نیڈ ٹو لرن مور اینڈ مور. ٹھیک ہے، آپ کو مزید سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ قدرت آپ کو مزید کسی بہترین چیز کے لیے پریپیئر کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ریجیکشن اور فیلئر کو لے کے پریشان نہیں ہونا، اپسیٹ نہیں ہونا اور ڈپریشن میں نہیں جانا. یہ نیچرل ہے، اور اس ریجیکشن اور فیلئر کو اپنی پاور بنائیں، اپنی اسٹرینتھ بنائیں، اپنی انرجی بنائیں، اور اس کو پازیٹیو وے میں استعمال کرنا سیکھیں. زندگی کا 6th لیسن ہے، یا چھٹا جو سبق ہے زندگی کا، وہ یہ ہے: باتوں پر نہیں بلکہ عمل پر یقین رکھو. آپ کی زندگی میں بہت سے لوگ ایسے آئیں گے جو وفاداری اور محبت کی بات کریں گے، مگر کم ہی لوگ مشکل وقت میں اس دعوے کو ثابت کر پاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور کسی پر ریلائی نہ کریں. اب ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم جینا چھوڑ دیں، تعلق اور رشتے بنانا چھوڑ دیں. نہیں، ایسا نہیں کرنا. بس خود کو اتنا اسٹرانگ بنانا ہے کہ اگر کوئی دھوکہ دے بھی جائے تو آپ خود کو سنبھال سکو، ایک دم سے پینک نہیں ہونا. ٹھیک ہے، زندگی کا 7واں سبق ہے: سچے دوست ملنا بہت ہی مشکل ہے. ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگ آپ کے قریب اس لیے آتے ہیں کیونکہ انہیں کچھ چاہیے ہوتا ہے، نہ کہ وہ واقعی آپ کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. سو اگین، ڈونٹ ریلائی آن ادر پیپل. ٹھیک ہے، آپ خود کو مضبوط بنائیں، خود کی اسٹرینتھ کو بلڈ کریں. زندگی کا 8واں سبق: کامیابی آپ کو تنہا کر دیتی ہے. جیسے جیسے آپ زندگی میں آگے بڑھتے جاتے ہو نا، ایک چیز، آپ کا جو دائرہ ہے نا وہ محدود ہو جاتا ہے، کیونکہ کامیابی کچھ لوگوں کو ڈرا دیتی ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ کچھ لوگ کامیابی کو ہضم نہیں کر پاتے، یا پھر دے آر انیبل ٹو ڈیل ود دا اسٹیٹ آف سکسیس پراپرلی. ٹھیک ہے، وہ کامیابی کی جو سچویشن ہوتی ہے اس کو پراپرلی ڈیل نہیں کر پاتے یا اسٹیبل نہیں رکھ پاتے، وہ کامیابی کی اس حالت کو اس لیول پر سنبھال نہیں پاتے. ٹھیک ہے، انہیں مختلف خوف، خدشات اور وسوسے جو ہے نا پریشان کرتے ہیں. ان کی جو انسیکیورٹی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید مجھ سے یہ مقام، یہ انعام کوئی چھین نہ لے. تو اگر آپ کو رب کائنات کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا آگے بڑھنے سے. لیکن اگر آپ کا یقین اس پر پختہ نہیں ہے اور آپ کا ایمان کمزور ہے، تو اوبیسلی پھر آپ ریورس کریں گے، کیونکہ جو چیز آپ کو اللہ پاک کی ذات نے دی ہے نا اسے کوئی اور نہیں چھین سکتا، انسان تو بالکل بھی نہیں. صرف رب کائنات ہی ہے جو آپ سے واپس لے سکتا ہے، اور وہ کسی کو بھی ریسورس بنا سکتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانے انسان کی وجہ سے مجھے دکھ ملا، فلانے نے مجھے میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی. کسی انسان میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرے، آپ کو کوئی تکلیف دے. یہ سب اللہ پاک کی حکم سے ہوتا ہے، اور اسی کے حکم سے آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، اور اسی کے حکم سے آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہٹائی بھی جاتی ہیں. کچھ لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے راستے میں ہرڈلز ڈالتے ہیں، مشکلات کھڑی کرتے ہیں. تو بہت آر امپورٹنٹ، اپریشیٹ کریں ان دونوں کو اور انجوائے کریں. ٹھیک ہے، زندگی کا 9واں سبق: آپ کسی کو بدل نہیں سکتے جب تک کہ وہ خود بدلنا نہ چاہے. اپنی توانائی اور انرجی ایسے لوگوں کو سدھارنے میں صرف نہ کرو جو خود کو غلط نہیں سمجھتے، جو اپنی غلطی کو قبول ہی نہیں کرتے، کیونکہ بدلتا ہمیشہ وہی ہے جس میں اپنی غلطی قبول کرنے کی طاقت ہو اور پھر اس غلطی کو صحیح کرنے کی جستجو بھی. غلطی قبول نہ کرنے والے کبھی نہیں بدلتے، اور نہ ہی وہ کبھی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے سیکھنے کا جو عمل ہے نا وہ رکا ہوا ہوتا ہے.
اور لرننگ پروسیس ایرر اور کریکشن پر بیسڈ ہوتا ہے. جب تک آپ اپنی ایرر کو قبول کر کے اس کو کریکٹ نہیں کریں گے تب تک آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کی جانے والی غلطیوں کو سمجھیں، انہیں قبول کریں، انہیں ایکسیپٹ کریں، انہیں اون کریں اور پھر ان کو کریکٹ کر کے ان سے سیکھ کر زندگی میں آگے بڑھ جائیں. ان کو جو ہے نا اپنے کاندھوں کا بوجھ نہ بنائیں کہ ماضی میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تو ساری عمر اسی بوجھ کو لے کر چلتے چلے جائیں. کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں. تو یہ آپ نے نہیں کرنا، آپ نے لرننگ کرنی ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے، کیونکہ جو غلطی ہو گئی ہے وہ کریکٹ نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے ایک چیز آپ سیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لرننگ، آپ نے سبق لینا ہے کہ کیا غلطی تھی، کیا وجوہات تھی جو آپ سے ایسا ہوا، اور نیکسٹ ٹائم یو ہیو ٹو بی اے کیئرفل پرسن. زندگی کا 10واں اصول ہے، کوئی مفت میں آپ کی مدد نہیں کرے گا. کیوں کرے بھائی کوئی مفت میں آپ کی مدد؟ آپ کے قریبی لوگ بھی اپنی ترجیحات رکھتے ہیں، ان کی کچھ پریفرنسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کسی پر مکمل انحصار نہ کرو، کسی پر کمپلیٹلی ریلائی نہ کرو، اور خود کو ہمیشہ ایک مضبوط انسان بنا کر رکھو. ٹھیک ہے، اور 11th لیسن، زندگی کا 11واں سبق، حسد جو ہے نا وہ آپ کے قریب تر ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں. فیل ہوتا ہے نا بندے کو کبھی کبھی، جب انسان کامیاب ہو رہا ہوتا ہے تو انسان کو تھوڑی تھوڑی نیگیٹو وائبس آتی ہیں. تو ہوتا ہے حسد، جہاں کامیابی ہوتی ہے وہاں حاسد بھی ہوتے ہیں. کچھ حاسد ہوتے ہیں اور کچھ رشک سے آپ کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ کاش وہ آپ کی جگہ لے لیں. لیکن میں کہتی ہوں کہ ہر انسان اپنی جگہ پر کسی نہ کسی مشکل میں ہے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں فلانے کی جگہ لے لوں تو دس از دا بیسٹ اسٹیٹ. نہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ بہترین دے. ٹھیک ہے، ہم تو نا ان کی ایک کامیاب انسان کے ایک روشن پہلو کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم وہ جو ڈارک سائڈس ہوتی ہیں، جس طرف سے جو جرنی انہوں نے کی ہوتی ہے، جو سفر انہوں نے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو اگر ہم سیم ایگزیکٹ پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے اور حسد کریں گے ان سے، تو یہ ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے میرے خیال سے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ رب کائنات سے دعا کریں. اگر آپ کسی سے متاثر ہوتے ہیں تو آپ رب کائنات سے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے اس سے بھی بہترین نوازے. ٹھیک ہے، تو ہر وہ شخص جو آپ کو مبارکباد دیتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ واقعی خوش ہو آپ کی کامیابی سے. کچھ لوگ بس آپ کی جگہ خود کو دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں ترقی اور کامیابی ہے وہاں حسد بھی ہے. لکھ لیں. اس لیے اپنے اورا کو ہمیشہ مثبت رکھیں، خود کو نیگیٹو وائبس نہ آنے دیں، اپنے تک پہنچنے نہ دیں، اور ان کی نیگیٹو وائبس کو خود تک پہنچنے نہ دیں اور خود کو نیگیٹو نہ ہونے دیں، تاکہ ایسے لوگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں. ٹھیک ہے، زندگی کا 12واں سبق، زندگی منصف نہیں ہے اور اسے آپ کے جذبات کی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ایموشنز کی بالکل بھی کیئر نہیں کرے گا. آپ چاہے جتنی بھی شکایت کر لیں، جتنی بھی کمپلین کر لیں، یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو کوئی نہیں بدل سکتا. لائف از آل اباؤٹ لرننگ پروسیس، اور یہ لرننگ پروسیس ہارش بھی ہو سکتا ہے، سخت بھی ہو سکتا ہے. تو زندگی میں جتنا سیکھو گے، زندگی جتنی زیادہ مشکل ہوگی اتنا ہی آپ زیادہ سیکھو گے. ٹھیک ہے، اور اتنی ہی آپ کی زندگی بدلے گی، چینج ہوگی، شفٹ آئے گا. ٹھیک ہے، تو زندگی مشکل ہے، اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ زندگی آپ کے ساتھ پیار سے چلے گی، بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مائنڈ میں رکھ کے چلیں گے نا تو پھر آپ زندگی میں بہت کچھ سیکھیں گے. لرن فاسٹ، گرو فاسٹ. زندگی کا 13واں لیسن، سبق، محبت تنہا کسی رشتے کو کامیاب نہیں بنا سکتی. ہم کہتے ہیں لو از انف. ٹھیک ہے، بغیر سمجھوتے، ذمہ داری اور عزت کے کوئی بھی محبت کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو وہ قائم نہیں رہتی. رشتے ہمیشہ دونوں طرف سے نبھائے جاتے ہیں. اگر ایک انسان کیے جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے رشتے کے لیے قربانیاں، بیچارہ ایک دن پورا کا پورا قربان ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو آپ نے دونوں طرف سے رشتے کو بیلنس میں رکھنا ہے
کسی دن ایک نے کچھ کمپرومائز کر لیا، کسی دن دوسرے نے، اور یہ کبھی بھی نہ سوچنا کہ سامنے والا آپ کو سمجھنے کی کوشش کرے گا جب تک کہ آپ ایکسپریس نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، جب تک آپ بولو گے نہیں تو کوئی کیسے آپ کے مطلب آپ کے ذہن میں کیا ہے وہ کیسے سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ایکسپریس کرنا ہے، آپ کو بتانا ہے کہ فلاں انسان سے یا آپ سے مجھے یہ تکلیف ہوئی ہے، تو پلیز نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل، اوکے۔ اور اگر اس نے یہ اسٹیپ جب آپ شیئر کرتے ہیں تو وہ بتائے گا بھی، وہ بتائے گی، یہ شیئر کرے گی کہ اس نے اگر یہ اسٹیپ اٹھایا ہے یا یہ الفاظ بولے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن کیا تھی، ٹھیک ہے۔ انفیکٹ آپ جتنا زیادہ کمیونیکیٹ کرو گے رشتوں میں، جتنی زیادہ آپ کی اوپن کمیونیکیشن ہوگی، اتنا زیادہ جو ہے نا آپ رشتوں کو سنبھال سکیں گے، ایک لمبے عرصے تک اپنے ساتھ لے کر چل سکیں گے، اوکے۔ نیکسٹ لائف لیسن ہے کہ جنہوں نے آپ کو مایوس کیا انہیں بار بار موقع مت دو، یا پھر جنہوں نے آپ کو تکلیف دی، دھوکہ دیا، ٹھیک ہے، انہیں بار بار موقع نہ دیں۔ یقین مانیں کہ کچھ لوگ کبھی نہیں بدلتے، کبھی بھی نہیں بدلتے، ان کی فطرت ایسی ہوتی ہے، اور بار بار معاف کرنا انہیں تمہیں دوبارہ تکلیف دینے کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ معاف کرنا اچھی بات ہے، معاف کر دے، مگر پھر سے بھروسہ کرنے کی غلطی نہ کرنا، ٹھیک ہے، اوکے۔ نیکسٹ اینڈ لاسٹ ون، آخری اصول زندگی کا، کہ کبھی بھی صحیح وقت کا انتظار نہ کرو، کیونکہ وہ کبھی نہیں آتا۔ تو اگر آپ ہر چیز کے بہترین ہونے کا انتظار کرتے رہو گے تو آپ ہمیشہ وہیں کے وہیں رہو گے، ٹھیک ہے۔ ابھی شروع کرو اور راستے میں سیکھتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اگر فار ایگزامپل کوئی ویٹ کر رہا ہے کہ میری جاب ہو جائے گی اس کے بعد میں بزنس سٹارٹ کروں گا، تو بھائی جب تک جاب نہیں ہے تب تک تو کچھ کر لو، بیٹھ کے جو وقت ضائع کر رہے ہو تب تک تو کچھ سیکھو، کچھ کرو۔ وہ مطلب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وقت جو ہے نا وہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو ان کے دماغ میں نا ایک سوچ ہوتی ہے کہ جب حالات بیسٹ سٹیٹ میں جائیں گے تب ہم کوئی اقدام کریں گے، جب حالات میرے فیور میں ہوں گے تب میں کچھ کروں گا۔ دیکھیں بھائی، حالات کسی کے فیور میں نہیں ہوتے، حالات سب کے اگینسٹ ہوتے ہیں، اور زندگی سب کی اچھی طرح سے دھلائی کر رہی ہے۔ تو اسی دھلائی میں ہی آپ نے خود کو سدھارنا ہے، خود کو امپروو کرنا ہے، اور زندگی میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ اگر آپ ان 15 اصولوں کو سمجھ گئے ہو تو ویل اینڈ گڈ، ایک اصول بھی سیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، تو وہ بھی کافی ہے زندگی کو بدلنے کے لیے، زندگی کو امپروو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ محض باتیں نہیں تھی، آپ جو ہے نا ان کو سمجھیں، اس کو بار بار اس ویڈیو کو سنیں اور سوچیں، خود سوچیں، ٹھیک ہے۔ زندگی واقعی آپ کو جو ہے نا اس طرح آپ کے ساتھ ایک ویل ٹریٹمنٹ نہیں کرتی ہے زندگی، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ ہارش ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کچھ پہلو جو ہے نا آسان ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر مشکل ہی ہوتی ہے، تو آپ نے اسی مشکل میں ہی جینا ہے، زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ میری سسٹر ہمیشہ کہتی ہے کہ سٹیج نہ کسی کے لیے نہیں بنتا، کسی کے لیے کامیابی کا سٹیج سجتا نہیں ہے، وہ خود سجانا ہوتا ہے محنت کر کے۔ تو آپ بھی اپنی کامیابی کا سٹیج خود سجائیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ پازیٹیو سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا۔ اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت سے ویورز مجھ سے پرسنلی کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے میں نے اپنا ایک ای میل بنا لیا ہے، اسے بھی جو ہے نا میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایڈ کر رہی ہوں۔ آپ وہاں جا کے ای میل سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے سے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میرا واٹس ایپ چینل بھی ہے، اس کا لنک بھی میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایڈ کر رہی ہوں، مجھے واٹس ایپ چینل پر ضرور فالو کیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔